بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی چھپی رستم، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باسط بولا، باجی جان مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ ہر صورت میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور اس طوائف والے معاملے میں مجھے کچھ نہیں تو 7-8 سال قید ضرور ہو جائے گی، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جو نتیجہ نکالنا چاہو نکال سکتے ہو، لیکن فی الحال میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس سازش میں باجی جان کا کردار ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا؟ اس کا پتہ وقت آنے پر چل جائے گا۔ سرے دست تم باجی جان سے اپنا رویہ بالکل نارمل رکھو، صرف اس بات پر اڑ جاؤ کہ تم رنگون نہیں جاؤ گے۔ مشکل تو پیش آئی، لیکن میں نے کوشش کر کے باسط کو اعتماد میں لے لیا اور اسے کہا کہ بیرون ملک جانے سے انکار کر دے۔ وہ مجھ سے اندر کی بات پوچھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ فی الحال میں بھی اندھیرے میں ہوں۔ اگلے روز چھٹی تھی، میں گھر ہی میں تھا، سر میں درد تھا، دوا کھا کر لیٹا ہوا تھا، اتنے میں بلال شاہ آ دھمکا۔ وہ سخت جھلایا ہوا تھا، آتے ساتھ ہی میرے لتے لینے لگا۔ بس خان صاحب، بہت ہو چکی، اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ غضب خدا کا، لگتا ہے ہم مجرم ہیں، اور وہ موٹی الو کی پٹھی تھانے دار ہے ہم پر۔ کل اس نے آپ کے سامنے میری بے عزتی کی ہے اور آپ منہ میں گنگنیاں ڈال کر کھڑے رہے۔ میرے خیال میں تو وہ مجھے جوتے بھی مارنے لگتی تو آپ خاموش کھڑے رہتے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو کیا تم اس سے جوتے کھا لیتے؟ بلال شاہ کو فوراً غلطی کا احساس ہوا، بھڑک کر بولا، یہ تو پھر آپ دیکھ لیتے نا کہ کون جوتے کھاتا ہے اور کون مارتا ہے۔ قسم خدا کی آپ کی وجہ سے میں چپ ہوں، ورنہ اس ہتھنی کو قتل کر کے ڈلہوزی نہ بھاگ جاؤں تو بلال شاہ نام نہیں میرا۔ بلال شاہ کی آنکھوں میں شعلے رقصاں تھے۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جتنے روبدار تم اب نظر آ رہے ہو اتنے اس موٹی کے سامنے نظر آؤ تو کیا مجال اس کی کہ تمہارے سامنے چوں بھی کرے، لیکن اس کے سامنے تو تم… خیر چھوڑو اس بات کو۔ بلال شاہ نے آنکھیں نکال کر کہا، دیکھیں خان صاحب، آپ مزہ لے رہے ہیں، لیکن مزے مزے میں بات آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اخبار سے پتہ چلنا ہے آپ کو کہ بلال شاہ نے موٹی کو قتل کر دیا ہے، اور یہ قتل بھی ایسا یادگار ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ بلال شاہ کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا، جیسے موٹی اسے سامنے نظر آ رہی ہو اور وہ چھریاں مار مار کر اس کی آنتیں باہر نکال رہا ہو۔ میں نے بلال شاہ کو حقیقت کی دنیا میں واپس لانے کے لیے ذرا سنجیدہ لہجہ اختیار کیا اور کہا، دیکھو بلال شاہ، باجی جان سے دشمنی میں تم تنہا نہیں ہو، وہ ہم دونوں کی قرض خواہ ہے۔ ہم اس کا قرض اتاریں گے اور بما سود اتاریں گے، لیکن اس کے لیے ذرا صبر تحمل کی ضرورت ہے۔ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ وہ کوئی ایویں شیویں شے نہیں ہے، وزیروں امیروں تک اس کی پہنچ ہے۔ ہمیں اسے اوپر سے پکڑنا ہوگا، تب وہ قابو میں آئے گی۔ بلال شاہ چڑھ کر بولا، بس آپ کبھی اسے اوپر سے پکڑیں کبھی نیچے سے، اور وہ ہمیں دھوبی پٹکے مارتی رہے۔ بھائی مارتی ہے تو مارتی رہے، ہماری کون سی کنڈ لگ گئی ہے؟ کشتی جا رہی ہے نا، آج نہیں تو کل اسے ہمارے نیچے آنا ہی ہے۔ باجی جان کو نیچے لانے کا تصور بلال شاہ کے لیے فرحت بخش تھا۔ اس کی آنکھوں کے شعلے ذرا ٹھنڈے پڑنے لگے۔ بولی کتے کی طرح بلال شاہ کے دانت چمک رہے تھے، شاید وہ خیالوں ہی خیالوں میں باجی جان کے چیتڑے اڑا رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں باجی جان یہاں ایک مشن پر ہے، اور وہ مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی فرحت کسی طرح وزیر پربودھ کمار کی آغوش میں پہنچ جائے۔ ہمیں اسے اس مشن میں ناکام کرنا ہے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو سمجھو باجی جان آندھی سے طوفان بن جائے گی۔ بلال شاہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فرحت اور باسط کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کی آپس کی غلط فہمیاں دور ہوں اور وہ باجی جان کے لیے
نرم چارہ نہ بنے رہیں۔ میں نے بلال سے کہا کہ وہ علی الصبح کسی طرح فرحت سے رابطہ قائم کرے اور میری اس سے ملاقات کرائے۔ بلال شاہ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ دوسرے روز سپہر کے وقت وہ کامیابی سے فرحت کو میرے پاس لے آیا۔ طبیعت کی خرابی کے سبب میں آج بھی گھر ہی میں تھا۔ فرحت جھجکتی ہوئی اندر آئی اور چارپائی کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک فائل کور اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بلال شاہ اسے کالج سے سیدھا یہاں لے آیا ہے۔ میں نے بلال شاہ کو چائے بنانے کا کہا اور خود فرحت سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ پچھلی ملاقات میں وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے اور باسط کے بارے میں بہت کچھ مجھے بتا دیا تھا، لہٰذا بات شروع کرنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا، فرحت، میں تمہارا بڑا بھی ہوں، دوست بھی اور ہمدرد بھی۔ یقین کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے تم ابھی ابھی مجھے میلہ چراغاں سے ملی ہو اور میں تمہاری کلائی پکڑ کر تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ فرحت نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک بار پھر مجھ روتی بلکتی کو کسی نے گود میں اٹھا لیا ہے اور سر پر پیار سے ہاتھ رکھا ہے۔ نواز صاحب، پلیز مجھے راستہ دکھائیے، میں آج پھر بھٹکی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا، تم بھٹکی ہوئی نہیں ہو، بس ذرا ادھر ادھر دیکھ رہی ہو۔ میں نے تمہارے حالات پر اچھی طرح غور کیا ہے اور ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ تمہیں اور باسط کو زیادہ دیر ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ وہ بولی، میں تو خود اس سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہیں ملے بھی۔ پتہ تو یہ چلا ہے کہ وہ رنگون جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ میں نے کہا، اب وہ نہیں جائے گا، یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، لیکن تم اسے جلد سے جلد مل کر اپنا اور اس کا دل صاف کر لو۔ وہ اچھا لڑکا ہے، برا لڑکا نہیں ہے، لیکن اگر تم اس سے دور رہیں تو وہ برا بن جائے گا، شاید اپنی زندگی ہی برباد کر لے۔ فری کے چہرے پر کوسے قضا کے رنگ لہرانے لگے۔ وہ اپنے اور باسط کے بارے میں سوچ کر شرما رہی تھی۔ قریباً نصف گھنٹے کی گفتگو میں نے اسے قائل کر لیا کہ وہ پرسوں کسی وقت باسط سے ضرور ملے گی۔ اس واقعے کے بعد 7-8 دن گزر گئے، لیکن فرحت کا کچھ پتہ چلا اور نہ باسط کی طرف سے ہی کوئی خبر آئی۔ معلوم نہیں ان کی ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں، اور اگر ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ طویل انتظار کے بعد میں نے بلال شاہ کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باسط کے گھر پہنچا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دکان کے لیے کپڑا وغیرہ خریدنے لائل پور گیا ہوا ہے۔ یہ خبر حوصلہ افزا تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری بات نے باسط کے دل پر اثر کیا ہے اور وہ نئے سرے سے دکانداری شروع کر رہا ہے، لیکن باسط اور فرحت کی ملاقات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے بلال شاہ کو فرحت کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ حسب سابق بڑی ہوشیاری سے فرحت کو کالج کے راستے میں ملا اور اس تک میرا پیغام پہنچایا۔ فرحت نے کہا کہ اس وقت وہ مصروف ہے، 1-2 دن میں وہ خود وقت نکال کر مجھ سے مل لے گی۔ بلال شاہ نے واپس آ کر مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت افسردہ نظر آ رہی تھی۔ فرحت کے لیے مجھے 2 دن مزید انتظار کرنا پڑا۔ ایک سپہر وہ برقعے میں لپٹی تیز قدموں سے تھانے میں داخل ہوئی اور سنتری سے پوچھ کر سیدھا میرے کمرے میں آ گئی۔ اتفاقاً اس وقت میں تنہا اور فارغ تھا۔ میں نے سنتری سے کہا کہ وہ دروازے پر چک گرا دے۔ چک گری تو فرحت نے نقاب اٹھا دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، رو رہی ہو؟ وہ چھوٹے سے رومال کے ساتھ ناک رگڑ کر سوں سوں کی آواز نکالنے لگی۔ اب تک کی ملاقاتوں سے میں اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ اگرچہ فرحت برقع پہنتی ہے اور جلدی سے شرما جاتی ہے، لیکن وہ خاصی حد تک بے باک اور روشن خیال لڑکی ہے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے کہنے میں وہ خاطر خواہ دلیری سے کام لیتی تھی۔ میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے تیزی سے بولی، نواز صاحب، میں اب کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گی۔ وہ مجھے دل سے نکال چکا ہے، بھلا چکا ہے مجھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اتنا پتھر دل نہ بنتا، اس طرح بار بار مجھے نہ ٹھکراتا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اس کی طرف گئی تھیں؟ وہ بولی، ہاں، اور اس سے پہلے بھی میں ایک دفعہ یہ کوشش کر چکی ہوں۔ 2-2.5 ماہ پہلے جب اس نے میرے لگاتار خطوط اور پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا تو میں اس کی طرف گئی تھی۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں اس طرح اپنی زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔
لیکن اس نے مجھے اپنی دکان میں دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر ہی چلا گیا۔ اس کے ملازم لڑکے نے مجھے چائے وغیرہ پلائی۔ میں کوئی 1 گھنٹہ اس کی دکان میں بیٹھی رہی، لیکن وہ مڑ کر نہیں آیا۔ پچھلے جمعے آپ کے کہنے پر میں نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ میں اس سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، وہ صرف ایک بار مجھ سے مل لے۔ میں نے کہا تھا کہ میں خود اس کی دکان پر آ جاؤں گی۔ وہ ہفتے کے روز 2 اور 4 بجے کے دوران دکان پر ہی موجود رہے۔ اگلے روز کوئی 3 بجے میں اس کی دکان پر پہنچی تو وہاں سکھ ملازم لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ بھا جی 12 بجے لائل پور چلے گئے ہیں دکان کے لیے کپڑا لانے۔ میرے ساتھ میری ایک سہیلی بھی تھی، ہم دونوں چپ چاپ واپس لوٹ آئیں۔ اب آپ ہی بتائیں نواز صاحب، ایک لڑکی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے؟ فرحت کا چہرہ خجالت اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا، آنسو بار بار اس کی آنکھوں سے ڈھلک آتے تھے۔ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ایک لڑکی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے۔ وہ ایک پردہ دار گھرانے کی مسلمان لڑکی تھی، اس کا خاندان نیک نام تھا اور اس کا باپ محلے بھر میں سب سے شریف سمجھا جاتا تھا۔ پھر بھی وہ ساری رکاوٹیں توڑ کر اور اپنی فطری شرم و حیا پر قابو پا کر اپنے روٹھے محبوب کو منانے کی کوششیں کر چکی تھی۔ اپنی نیک نامی داؤ پر لگا کر اس نے نہ صرف باسط کو خط لکھے تھے بلکہ خود چل کر اس کے پاس بھی پہنچی تھی۔ وہ اپنے پچھلے رویے پر اس سے زیادہ اور کیا پچھتا سکتی تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ باسط نے ایسا کیوں کیا ہے۔ پچھلی ملاقات میں نے اسے کافی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ اگر سمجھتا نہ تو پھر نئے سرے سے دکان میں دلچسپی کیوں لیتا اور رنگون جانے کا ارادہ کیوں بدلتا؟ اچانک میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے فرحت سے پوچھا، تم نے باسط کی دکان پر جانے سے پہلے اسے جو پیغام بھیجا تھا وہ کون لے کر گیا تھا؟ فرحت نے نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا، خالہ جان۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ خالہ جان؟ خالہ جان سے فرحت کی مراد باجی جان تھی۔ وہ اسے باجی جان کو اپنا پیغام بر بنائے ہوئے تھی جو اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ یقیناً ایک مرتبہ پھر فرحت کا پیغام باسط تک نہیں پہنچا تھا، اور اگر پہنچا تھا تو معلوم نہیں کس شکل میں پہنچا ہوگا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں فرحت کو باجی جان کے متعلق تھوڑا بہت ضرور بتا دیتا۔ در حقیقت یہ باجی جان ہی تھی جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہوا تھا، ورنہ وہ کوئی ایسے دور بھی نہیں تھے۔ میں نے فرحت سے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ ہفتے کے روز تمہاری اور باسط کی ملاقات کیوں نہیں ہو سکی۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھتی ہو تو باسط کی طرف سے اپنا دل بالکل صاف کر لو۔ اب تم دونوں کا آمنا سامنا میں کراؤں گا۔ میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوں اور میری ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی ہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ دیکھو فرحت، تم باجی جان کو خالہ جان کہتی ہو اور اس کی عزت کرتی ہو۔ عزت اسی کی جاتی ہے جس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ باجی جان نے تمہارے دل میں جگہ بنا رکھی ہے۔ میں باجی جان کے خلاف کوئی بات کروں گا تو تمہیں برا لگے گا، اور میں ایسی بات کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ خود دیکھو اور محسوس کرو۔ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ تمہارا اور باسط کا آمنا سامنا ہو گیا تو بہت سی باتوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ فرحت حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کی حیرت سمجھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو اشارہ کر رہا ہوں وہ درست ہے۔ وہ باجی جان کے متعلق کوئی ایسی بات سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اسی دوران ایک کیس تھانے میں آ گیا اور فرحت کو میرے پاس سے اٹھ کر جانا پڑا۔ اگلے روز شام کو میں سادہ کپڑوں میں باسط کی دکان پر پہنچا۔ گرو مندر کے ایک بھرے پورے بازار میں یہ دکان بڑے اچھے موقع پر تھی۔ ایک قطار میں 8-10 کمکمے لگے ہوئے تھے۔ سامنے والی دیوار شیشے کی تھی۔ ان شیشوں کی وجہ سے دکان میں جگمگ ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر باسط علی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا، آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، پھر ملازم لڑکے کو چائے لانے دوڑایا۔ دکان کے عقب میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں ہم آ بیٹھے۔ میں نے باسط سے پوچھا کہ ہفتے کی شام وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا، میں لائل پور چلا گیا تھا کپڑا لینے۔ میں نے پوچھا، فرحت کا پیغام تمہیں نہیں ملا تھا؟ کون سا پیغام؟ اس نے منہ پھاڑ کر پوچھا۔ میرا اندازہ درست نکلا، باجی جان نے اسے سرے سے کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے کہا، فرحت نے تمہیں باجی جان کے ہاتھ جو پیغام بھیجا تھا وہ تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔
باسط کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ مجھے تو باجی جان نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ مجھے تو ہفتے کو بھیجا ہی باجی جان نے تھا۔ باجی جان کہنے لگی، تم ہفتے کو چلے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ امرتسر تک چلی جاؤں گی۔ اسے وہاں کسی مزار پر چادر چڑھانی تھی۔ اب ساری بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ باجی جان نے نہ صرف باسط کو فرحت کے پیغام سے بے خبر رکھا تھا، بلکہ اسے ہفتے کے روز لائل پور پر بھیجنے والی بھی وہی تھی۔ میں نے یہ ساری بات باسط کو بتائی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی کروٹیں لینے لگی۔ میں نے مختصر لفظوں میں فرحت کا بھی ذکر کیا اور اسے سمجھایا کہ وہ اس سے اتنی دور نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ جو فاصلے نظر آ رہے ہیں وہ صرف باجی جان کے پیدا کردہ ہیں۔ وہ دونوں ان فاصلوں کو بڑھانے کے بجائے بانٹنے کی کوشش کریں۔ باسط بولا، انسپکٹر صاحب، اب آپ سے کوئی بات چھپی نہیں رہی۔ آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ پچھلے 5-6 ماہ میں کس طرح فری کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا ہوں، اس کی بے رخی برداشت کرتا رہا ہوں، جھڑکیاں تک سہتا رہا ہوں۔ سچ پوچھتے ہیں تو پورے 6 مہینے میں نے جھولی پھیلا کر اس سے محبت کی بھیک مانگی ہے، لیکن اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ بس دل سے نکال دی ہے میں نے یہ بات۔ اگر میری محبت سچی ہے اور قدرت نے میری تقدیر میں کوئی خوشی لکھ رکھی ہے تو فری خود میری محبت کا اعتراف کرے گی۔ میں نے مسکراتی نظروں سے اس جذباتی نوجوان کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، بھائی محبت کا اعتراف وہ کر تو رہی ہے، تمہارے لیے رو رہی ہے، خود کو ہلکان کر رہی ہے، بار بار تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے سوا اب کیا چاہتے ہو؟ اور ایک بات یاد رکھو، مشرقی لڑکی کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ہمت کے مطابق ان مجبوریوں سے لڑتی ہے، لیکن جب شکست کھا جاتی ہے تو چپ چاپ کسی کی ڈولی میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر تمہارے جیسے نوجوانوں کے پاس پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ میں دیر تک باسط کو اس انداز میں سمجھاتا رہا۔ ڈھکے چھپے طریقے سے میں نے وزیر پربھوت کمار کا ذکر بھی کر دیا اور اسے بتایا کہ باجی جان نے کس انداز میں فرحت کا تعارف پربھوت کمار سے کروایا تھا اور مجھے پربھوت کمار کی نیت میں کیا فطور نظر آیا ہے۔ پربھوت کمار کا ذکر سننے کے بعد باسط کی آنکھوں میں کروٹیں لیتی ہوئی بے قراری نمایاں ہو گئی، اور یہی میں چاہتا تھا۔ بلال شاہ اس کیس میں بہت سرگرم تھا، لہٰذا میں نے بلال شاہ کے ذمے ہی یہ کام لگایا کہ وہ باسط اور فرحت کی ایک ملاقات کا انتظام کرے۔ بلال شاہ نے کن پٹی پر انگلی رکھ کر آنکھیں اوپر کو چڑھائیں اور نچلا ہونٹ عجیب انداز میں موڑ لیا۔ اس طرح وہ سوچ کے گھوڑے دوڑایا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں سیدھی کر کے بولا، بس جی ہو جائے گی یہ ملاقات، سب سوچ لیا ہے میں نے۔ کیا سوچ لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہ فرحت بی بی جس کالج میں پڑھتی ہے اس کے پاس ہی ایک کلب ہے، بھلا سا نام ہے اس کا، ہاں شائن کلب۔ وہ گول چکر کے دائیں ہاتھ بڑا سا بورڈ لگا ہوا دیکھا ہے نا آپ نے؟ مجھے کچھ یاد نہ آیا کہ یہ شائن کلب کون سا ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی نام ہوا، شائن کلب؟ شائن شائن ہوتا تو بات بھی تھی۔ بلال شاہ مجھے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ تاثرات سے ظاہر تھا کہ میری یادداشت کا ماتم کر رہا تھا۔ اچانک مجھے بلال شاہ کی بات سمجھ آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، شاہ جی دودھ جلیبیاں کھا کھا کر تمہارا دماغ ٹھس ہو گیا ہے۔ وہ کلب نہیں ہے، کیفے ہے، یعنی ریستوران، اور اس کا نام شائن نہیں شائن ہے، شائن کیفے، وہی جو گول چکر کے داہنے ہاتھ پیلی بلڈنگ کے ساتھ ہے۔ بلال شاہ زور زور سے اقرار میں سر ہلانے لگا۔ اس کلب، میرا مطلب ہے کیفے کا مالک میرا یار بیلی ہے، وہ بھی سیالکوٹ کا رہنے والا ہے۔ ہم بچپن میں اکٹھے ہی اخروٹ اور کینچے کھیلتے رہے ہیں۔ میں اس کلب، میرا مطلب ہے کیفے میں ان دونوں کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ بڑی خاموش سی جگہ ہے، کوئی ان کو وہ نہیں کرے گا، کیا کہتے ہیں، ڈسٹرب۔ میں نے لقمہ دیا۔ جی ہاں، کھل کھلا کر گلاں باتاں کر لیں گے۔ میں نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، جیسا بھی مناسب سمجھو کرو، لیکن یہ کام 1-2 دن میں ہو جانا چاہیے۔ وہ جوش سے بولا، کل ہی لو خان صاحب، ہم تو ویری دشمنوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں، وہ تو پھر پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بلال شاہ ساری ذمہ داری اپنے گھڑے جیسے سر پر لے کر میرے پاس سے چلا گیا۔ اگلے روز شام کو اس نے آ کر بتایا کہ سارا معاملہ فٹ ہو گیا ہے، کل سپہر 2:30 بجے شائن کیفے میں باسط اور فرحت کی ملاقات ہوگی۔ دونوں کو راضی کر لیا گیا ہے اور کیفے کے مالک کو بھی ساری پٹی پڑھا دی گئی ہے۔
میں نے بلال شاہ سے تفصیلات پوچھی، جن کے نتیجے میں پتہ چلا کہ فرحت تو اس ملاقات پر جلد ہی راضی ہو گئی تھی، مگر باسط بہت مشکل سے مانا تھا۔ دوسرے روز میں نے 3 بجے سے ہی بلال شاہ کا انتظار شروع کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا، لیکن جب 4:30 بجے کے قریب وہ تھانے میں داخل ہوا تو اس کا منہ بری طرح لٹکا ہوا تھا۔ کہنے لگا، سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا خان صاحب۔ قریب ہی انسپیکٹر باجوہ کھڑا تھا، کہنے لگا، کہیں ہماری چاچی کا پاؤں پھر تو بھاری نہیں ہو گیا۔ بلال شاہ اور باجوہ میں خوب نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، لیکن اس وقت بلال شاہ بالکل سنجیدہ تھا۔ باجوہ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، وہ کھوتے کا پتر تو پھر غائب ہو گیا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ وہی پاگل کا بچہ باسط، وہ پہنچا ہی نہیں کلب میں، میرا مطلب ہے کیفے میں۔ وہ بیچاری 1 گھنٹہ بیٹھ بیٹھ کر واپس آ گئی ہے۔ میں ابھی چھوڑ کر آیا ہوں اسے گرو مندر چوک میں، سارے راستے میں روتی رہی ہے۔ یہ اطلاع حیران کن تھی۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا کہ باسط ہے کہاں؟ وہ بولا، پتہ نہیں کہاں کھے کھا رہا ہے، میں اس کی دکان سے ہو کر آیا ہوں۔ ملازم لڑکا بتا رہا تھا کہ 12 بجے تک دکان پر ہی تھا، بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، پھر ایک دم اٹھ کر چلا گیا، کہنے لگا کہیں کام جا رہا ہوں۔ باسط کا کردار کچھ عجیب طرح کا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ وہ فرحت سے ملنے کو سخت بے چین ہے اور اس کی جدائی کسی سزا کی طرح کاٹ رہا ہے، اور کسی وقت اس سے کنی کترا کر یوں نکل جاتا تھا جیسے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ باسط کو ڈھونڈ کر لائے اور جلد سے جلد میری اس سے ملاقات کرائے۔ بلال شاہ بہت اچھا کہہ کر چلا گیا، لیکن پورے 3 دن گزرنے کے باوجود وہ باسط سے نہ مل سکا اور نہ یہ جان سکا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ باسط کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا، دکان کی چابی ملازم کے پاس تھی، وہ روزانہ دکان کھولتا تھا اور سارا دن مکھیاں مار کر چلا جاتا تھا۔ میرے کہنے پر بلال شاہ نے باسط کے بھائیوں سے بھی رابطہ قائم کیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ بھائیوں نے کہا کہ 1 برس ہونے کو آیا ہے، انہوں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی۔ جب 3 روز گزرنے کے باوجود باسط کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں اسے زبردستی راستے سے نہ ہٹایا گیا ہو۔ وزیر پربودھ کمار جیسے لوگوں کے لیے یہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، اور پھر جب باجی جان جیسی عورتیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو وہ کیا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ میں صاف طور پر دیکھ چکا تھا کہ باجی جان اپنی منہ بولی بھتیجی اور باسط کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتی ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ عین ممکن تھا کہ آخری حربے کے طور پر اس نے باسط کو اغوا ہی کرا دیا ہو، وہ فرحت سے ملنے نکلا ہو اور راستے ہی میں وزیر با اختیار کے کارندوں نے اسے اچک کر کسی کال کوٹڑی میں پہنچا دیا ہو، لیکن دوسری صورت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ ممکن تھا وہ جذباتی لڑکا دیوداس بن کر اپنی مرضی سے کسی طرف نکل گیا ہو۔ قریباً 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا، کوشش کے باوجود باسط کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ محلے میں جن لڑکوں سے اس کی لڑائی ہوئی تھی ان سے پوچھ گچھ کی گئی، اس کے علاوہ میں نے طوائف کرن والا معاملہ بھی پیش نظر رکھا، لیکن کہیں سے کوئی کھوج ہاتھ نہیں آیا۔ بلال شاہ اور باجوہ کی زبانی مجھے فرحت کے متعلق اطلاع ملتی رہتی تھی۔ وہ بدستور کالج جا رہی تھی۔ وزیر پربودھ کمار نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ فرحت کے کالج کا دورہ کیا تھا۔ ایک اخباری اطلاع کے مطابق اس نے کالج کی لائبریری کے لیے ایک بڑی گرانٹ کا اعلان بھی کیا تھا۔ کالج کی انتظامیہ اس عوامی خادم سے بہت خوش تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ سالانہ تقسیم اسناد کے موقع پر وزیر صاحب کو مہمان خصوصی بنایا جائے۔ پربودھ کمار اپنی شیروانیوں کے چکر میں ماسٹر علی احمد کے گھر کا ایک اور مزید چکر لگا چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں باجی جان محبت کی اس بساط پر آہستہ آہستہ اپنے بادشاہ کو آگے بڑھا رہی تھی۔ اب اس بازی میں باسط کو مات ہو جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ باسط کی سب سے بڑی غلطی یا بدقسمتی یہی تھی کہ وہ اپنے رقیب کے لیے میدان کھلا چھوڑ گیا تھا۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کے سبب فرحت کے گرد حالات کا گھیراؤ مزید تنگ ہو گیا۔ فرحت کا ایک بھائی ریاض ادھر لاہور میں BSc کر رہا تھا۔ ایک روز وہ اپنے ایک ہندو دوست کی مورس گاڑی لے کر مال روڈ کی طرف نکل گیا۔ مال روڈ ان دنوں کافی سنسان ہوا کرتی تھی۔
ریاض تیزی سے جا رہا تھا، بارش کے سبب سڑک گیلی تھی۔ فلیٹیز ہوٹل کے آس پاس کہیں گاڑی پھسل گئی اور بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ دوڑی۔ ایک امیر انگریز خاتون اور اس کی 1 سالہ بچی اس گاڑی کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئیں۔ ریاض کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے پاس لائسنس تک نہیں تھا۔ اس پھڈے میں پڑ کر ماسٹر احمد علی جو پہلے ہی بیمار تھے چارپائی سے لگ گئے۔ گھر میں جو تھوڑی بہت پونجی تھی کچھ علی احمد کی بیماری پر لگی اور کچھ ریاض کے مقدمے پر خرچ ہو گئی۔ ریاض کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس گاڑی کا چلاتے ہوئے اس نے حادثہ کیا تھا وہ چوری کی نکلی۔ ریاض کے ہندو دوست نے وہ کسی اچکے سے اونے پونے خرید رکھی تھی۔ جب اس نے خود کو پھنستے دیکھا تو گاڑی کی ملکیت سے صاف مکر گیا۔ مثل مشہور ہے کہ چور وہی ہوتا ہے جس سے سامان مسروقہ برآمد ہو۔ چونکہ سامان مسروقہ ریاض سے برآمد ہوا تھا اس لیے وہی مجرم ٹھہرا۔ انگریز حاکم ان معاملوں میں بڑا سخت تھا۔ امید نہیں تھی کہ اس چکر سے ریاض کی جان چھوٹ سکے گی۔ باجی جان کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ جو کام وہ کئی ماہ میں نہ کر سکتی تھی وہ ہفتوں میں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً وزیر پربودھ کمار سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ یوں ٹیلر ماسٹر احمد صاحب ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور انہیں مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے پربودھ کمار تو پہلے ہی ایسے موقع کے لیے رال ٹپکا رہا تھا۔ وہ اپنے شیطانی ارادوں کے ساتھ فوراً حرکت میں آ گیا۔ ایک وزیر کی حیثیت سے پربودھ کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس معاملے کو سنبھال سکتا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ اس معاملے کو سنبھالتے سنبھالتے 2-2.5 مہینے ضرور لگا دے گا۔ اس دوران وہ مکڑے کی طرح فرحت کے گرد اپنے تار پھیلاتا رہے گا اور آخر اسے یوں بے بس کر دے گا اور وہ بے جان شے کی طرح اس کی جھولی میں جا گرے گی۔ میں اس فطرت کے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ ایک نکھری صبح تھی۔ میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر اترا۔ مجھے یہاں کچہری میں ایک ضروری کام تھا۔ کچہری میں میری ملاقات اس انسپیکٹر سے ہو گئی جو فرحت کے بھائی ریاض کا کیس کر رہا تھا۔ اس انسپیکٹر کا نام ایشور سنگھ تھا۔ کپورتھلا کے قریبی گاؤں پکی پوری کا رہنے والا تھا۔ وہ مجھے گرم جوشی سے ملا۔ باتوں باتوں میں ریاض کا ذکر شروع ہو گیا۔ ایشور سنگھ نے انکشاف کیا کہ اصل کار چور کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ ایشور سنگھ اس شخص کا ریمانڈ لینے کچہری آیا ہوا تھا۔ مجھے یہ جان کر تھوڑی سی خوشی ہوئی۔ ظاہر ہے اب ریاض پر کیس اتنا سخت نہیں رہا تھا۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے اور حادثہ کرنے کے جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ 1.5-2 برس کی قید ہو جاتی۔ دوسرے الفاظ میں فرحت پر سے باجی جان اور پربودھ کمار وغیرہ کی گرفت اب کمزور ہو رہی تھی، لیکن میرا یہ خام خیال نکلا اور خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ ایشور سنگھ نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس منڈے کی قسمت چنگی نہیں ہے۔ ایک کیس سے نکلا ہے تو دوسرے میں پھنس گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ادھر چندی گڑھ میں کوئی منڈا غائب ہوا تھا پچھلے دنوں، شاید باسط علی نام تھا اس کا۔ وہ منڈا ریاض کی بہن سے ملتا جلتا تھا۔ منڈے کے بھائیوں نے ریاض پر کیس کرا دیا ہے کہ اسے ریاض نے غائب کرایا ہے۔ یہ نیا کیس چندی گڑھ میں درج ہوا ہے، شاید گرو مندر کے تھانے میں۔ اب پرسوں میں اسے چندی گڑھ بھیج رہا ہوں۔ یہ نئی خبر سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ جس کسی نے یہ شوشہ چھوڑا تھا خوب سوچ سمجھ کر چھوڑا تھا۔ بھائی کے ہاتھوں بہن سے ناجائز تعلقات رکھنے والے کا اغوا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میرا دھیان ایک بار پھر پربودھ کمار کی طرف جانے لگا۔ عین ممکن تھا کہ باسط کے بھائیوں کو اس الزام تراشی پر اکسانے والا ہاتھ پربودھ کمار کا ہی ہو۔ ایسے لوگ پسے پردہ رہ کر ہر کام کر جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین سا ہونے لگا کہ یہ کام پربودھ کمار نے ہی کیا ہے۔ وہ جال میں پھڑ پھڑاتے ہوئے پنچھی پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فرحت اور اس کے باپ کو بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دینا چاہتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جب تک میں چندی گڑھ میں تھا اور میرے جسم پر انسپیکٹر کی وردی تھی یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بلال شاہ کی عزت بے عزتی والا معاملہ اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب میرے سامنے فرحت تھی، گمشدہ، بھٹکی ہوئی اور ہراساں۔ وہ رو رہی تھی اور کرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شام اتر آتی اور وہ عورت
ذات رات کی سیاہی کو مقدر سمجھ کر اپنے چہرے پر مل لیتی۔ مجھے اسے روشنی میں لانا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کچہری میں اپنا کام ختم کیا اور 12:30 بجے ہی واپس چندی گڑھ روانہ ہو گیا۔ چندی گڑھ پہنچ کر میں سیدھا گرو مندر کے تھانے میں آیا۔ میں تھانے دار سے اس نئے کیس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جو پچھلے دنوں فرحت کے بھائی ریاض پر بنایا گیا تھا، لیکن تھانے پہنچ کر معلوم ہوا کہ تھانے دار تو کہیں گیا ہوا ہے۔ سب انسپیکٹر کو بلا کر پوچھا تو وہ بولا، نواز صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کے تھانے میں وزیر ہرل ہرل کرتے پھرتے ہیں اور آپ سیر سپاٹے پر نکلے ہوئے ہیں۔